زیادہ دیر اس واسطے لگ جائے کہ بہت ساری گلاں سی جو کرا گے الحمد شریف کے بارے میں پتا چل چکا ہے کہ عظیم صورت ہے جس بارے چلنا پاک نے میں نے آپ کو ساتھ دہرائی جانے والی آیتیں بھی دی ہیں اور قرآن حدیث بھی دی ہیں. دہرائی جانے والی 7 آیات یہی ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ ویسے شروع سے اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی سی 5 آیات. پھر سورہ مدثر جنہیں یا ایھا المدثر کو آیات شروع سے نازل ہوئی. ایک دو ہوتے ہیں لیکن پوری مکمل صورت جڑی ہے الحمدللہ کی یہ پہلے جڑی نازل ہوئی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کی ہے. یہ پہلی صورت ہے جن میں اللہ پاک نے پوری کی پوری نازل کی تھی. ورنہ اللہ تعالیٰ آیت 5 آیت 4 آیت ایسا شروع دو دنیا بڑیاں آئیاں نبی پاک انہوں نے تھوڑی پوری صورت ہے نا جڑی وہ یہی نازل ہوئی. ویسے تو قرآن میں جب نماز پڑھتے ہو تو انہوں نے جتنے بول لگ جائے کوئی چلے جاؤ سورج شروع کی تھی ہے پڑھنی ہے تھی 10 آیت فرض کی پڑھنی ہے 4 ہی پڑھیاں نے کوئی چلے گئے تو کوئی گل نہیں. انہوں ٹوٹیاں کیا جا سکتا ہے نماز کے اندر. حتیٰ کہ بڑی آدمی اپنے آیت الکرسی پڑھی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اگو بھول گیا ایتھے رکوع چلے جانا تو میری نماز ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ میں ایک لمبی آیت پڑھ رہی ہوں جنہاں دے برابر چھوٹیاں آیات کے برابر. پورے قرآن کے اندر ایسے طرح جتوں مرضی پڑھو جنہ مرضی پڑھو نماز کے اندر. لیکن الحمد شریف کے بارے کے قانون نہیں. الحمد شریف کی تو نماز پڑھنی بھی پے گی ضروری. دوسرا یہ ادیاں پڑھنا چھڑیا یا کوئی آیت یہ ایک لفظ بھی اگر چھڑ دے ہوئے تو تھوڑی نماز نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے جی تو پتہ چلیا الحمد شریف کا. دوسری گل ہے فقہی مسائل بھی نال نال کہتا میں دسواں تو پتہ چلے یا نہ چلے. الحمد شریف جدو بھی پڑھو نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ثواب کا کام ہے فائدے کا کام ہے. ویسے تو جدو نمازی نماز شروع کرے گا وہ پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کرے گا پھر سبحان اللہ پڑھے گا پھر اعوذ باللہ پڑھے گا پھر بسم اللہ پڑھے گا پھر الحمد شریف پڑھے گا. پھر اگے کوئی سورت نویں سرے سے شروع کرنی ہے تو وہ دل چاہے تو بسم اللہ پڑھے دل چاہے تو سدا ہی پڑھو اللہ بہت اللہ کو سبحان کہہ رہے انہوں کی اجازت. دوسری رکعت دے وچ جدوں آئے گا تے صرف الحمد شریف تو بھی شروع کر لے گا تو نماز ٹھیک ہے. لیکن علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ ضروری الحمد شریف پڑھو پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے تو یہ تمہیں اضافی اجر ہے. کیونکہ بعض مفسرین نے وہاں قول ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے تو قرآن شریف کی ہر صورت فرق پان لے. ایک صورت مک گئی ہے ہوں دوسری صورت شروع ہونے لگی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پا دی تھی دو صورتوں کے درمیان فصل پیدا کرنے واسطے. لیکن الحمد شریف کے بارے میں روایات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد شریف کی باقاعدہ ایک آیت بھی ہے. کچھ مفسرین کا ایک قول ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد شریف کی ایک باقاعدہ آیت ہے. جہاں لوگوں کا ایک قول ہے وہ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جس الحمد شریف تو پہلے بسم اللہ پڑھیا نہیں گیا وہ الحمد شریف آیت کر دیا. لہذا سب کوشش کرنی چاہیے کہ جب نماز کے اندر الحمد شریف پڑھنے لگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تاکہ یہ جڑے لوگ کہتے ہیں کہ آیت ہے تو کوئی کام پورا ہو جائے. جڑے لوگ کہتے ہیں کہ آیت کے نہیں لیکن یہ پڑھنا باعث اجر ہے. ہر دفعہ یہ پڑھ لینی چاہیے. لیکن مسئلہ ہر حال یہ ہے سارا کہ اگر کوئی شخص نماز کے شروع سے پہلی باری الحمد شریف جب آتی ہے تو بسم اللہ پڑھ لے وہی ادا ہو جائے گی. اگو 4 رکعتوں کے نہ بھی پڑھے گا تو وہ نماز درست ہو جائے گی.
لیکن اجر لین واسطے جو نماز پڑھنی ثواب بھی حاصل کرنا بھی کیوں نہ بندہ ہر رکعت جب الحمد شریف شروع کرتا ہے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے بارے جنہ سارے دل چ عظمت ہوئے گی، جنہ وقار، جنہ طاقت اپنے دل چ لیا ہوگی، اونی ہی ساری نماز طاقتور ہوئے گی اور سارے مسئلے حل کرنے والی ہوئے گی۔ ورنہ اگر بندے کو پتہ نہیں چلے میں کہڑے ویلے الحمد شریف پڑھ چکی ہے، وہ اندر چیزوں کا خیال کرنا تو چلے بندے کو یہ نہ چیتا رہے کہ میں پڑھ بھی چڑھی ہے کہ قرآن شریف بھی پڑھ چڑھا ہے، وہ بھی چلا گیا، پتہ ہی نہیں لگا ایسا چیز نہیں ہے۔ نماز سوچ سمجھ کے پڑھنی چاہیے۔ قرآن مجید بھی آیا کہ بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کی کہنا پیا ہے، اے نماز نہیں کر سکتا۔ رب کے بارے معلوم ہو گیا کہ رب اسی کہنے موٹا لفظ اگر سارے پانچ چھ چیزاں میں تھوڑی خدمت بار بار عرض کی ہیں وہ بہت یاد کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارا حاکم ہے، اللہ تعالیٰ سارا پروردگار پالنے والا ہے، وہ سانو نعمتاں دینے والا ہے، وہ سانو تھامنے والا ہے، ساری چیزیں۔ لیکن انہوں نے سارے پڑھنے کر کے ایک چیز چاہیے کہ وہ ہوئے گی پروردگار، پالنے والا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو پیدا کر کے درجہ بدرجہ حد کمال کو پہنچانے والا، ان کہتے ہیں رب۔ تو وہ عالمین کا رب ہے، عالمین عین دے نال پڑھنا میرے بھائیو، کچھ محنت کر لو تے پھر اسی رب العالمین الف نال پڑھنے آپ تو سب رب العالمین الف ہے کہ عین نال رب العالمین۔ ہن عالم تے فرق ہی کہتا ہے، الف نال پڑھیے تے رنجو عالم تے تھی سنا دا ہوئے گا، رنجو عالم دا معنی ہوتا ہے دکھ، مصیبت، پریشانی، درد، ٹھیک ہے، عالم تھی کہنا رنجو عالم۔ تے جڑا علم ہے، علم جڑا عالم یہ مطلب ہو رہا ہے۔ تے رب جڑا ہے یہ نہیں کہنا کہ غم دا رب ہے، غم دا پیدا کرنے والا۔ اسی جڑا الف نال کیا کہنا ہے رب العالمین، یہ مطلب ہے کہ میں حمد اور تعریف کرتا ہوں اس رب کی جو غم کا رب ہے۔ لہذا میری تھوڑے کی درخواست ہے کہ کوشش کر کے رب العالمین این کٹو گلے دے جو عالمین ہے پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ مشکل نال یہ لفظ آئے گا لیکن انہوں ضروری ہے ابھی ایک تے گل پتا چلے ہوں پتا چلے عالم ہے کہ قرآن حدیث کی جو تفاسیر نے انہوں نے ہے کہ 18 تفسیر ابن کثیر قدیم تفسیر ہے وہ لکھا تھا کہ یہ عالم ہے نا یہ 18,000 عالم انہوں نے ایک انسان کا عالم ہے۔ انسان جڑی مخلوق ہے ایک عالم ہے، وہ جنہ کی دوسری مخلوق ہے دوسرا عالم ہے، جانوراں کا عالم ہے، ایک عالم پہاڑاں کا، سمندراں کا، ایک ریتاں کا عالم ہے، زمین کا، آسمان کا، ایسا عالم ہے۔ 18,000 کم و بیش عالم ہے جنہ کے بارے رب العالمین ہے۔ وہ انہاں سارے جہاناں دا قسم کے جڑے عالم نے انہاں دا رب ہے، جس مطلب کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین تے وہ گویا ساری کائنات دے ہزار جڑے شعبے ہیں عالم ہے، وہ کہندا کہ میرا رب انہاں سارے دی نگرانی بھی کرتا پیا ہے، انہاں کو پیدا بھی کیتا ہے، انہاں کو پالدا بھی پیا ہے، انہاں دا خیال بھی رکھتا پیا ہے۔ دوسرے طریقے دے نال بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ عالم کا مطلب صرف لوگ، یہ بھی ٹھیک ہے لیکن الحمد شریف دے وچ اللہ نے اپنا تے اپنے بندے دا راستہ ہی تیار کیا ہے، باقی زمین و آسمان کی گل کرنے کی کوشش نہیں کی اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے دیکھا گیا تے ہر زیرو مخلوق جہدے اندر سوچ ہے فہم ہے وہ رب اسیم تسلیم کرنے تے ویسے رب تے وہ ہر چیز دا ہی ہے، لیکن یہ رب تسلیم کرنے کا مطلب پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب پالنے والا ہے ضرورت مختلف ہوں نا بندے کی، جوانی کا عالم بھی سنیا پائے، بڑھاپے کا عالم،
ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਏਗਾ कि इंसान दी मुख्तलिफ हालत ने जड़ियाँ गम के आलम में, खुशी के आलम में उसने ये कर दिया, बचपन के आलम में उसने ये किया, बुढ़ापे का आलम। इतने भी निकलिया कि इंसानी जिंदगी के जो स्टेज आते हैं, बचपन का आलम, जवानी का आलम, बुढ़ापे का आलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और सब भाई खरीय से हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तंदुरुस्ती दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फजर नमाज बाजमात अदा करके उस तो बाद हूँ साड़ी मस्जिद च थोड़ा जा 10 मिनट का बयान हुंदा। अल्हम्दुलिल्लाह बयान सुन के हूँ थोड़ा जा जरा मौसम का इंजॉय करने वास्ते आ गए हैं, क्योंकि बदल जहा होए दा ते इसलिए जरा ना गर्मी है ना ठंड है, बिल्कुल प्यारा मौसम है। अल्लाह ही जाने बदल पैना कि नहीं पैना, पर मौसम बदल आला होया। कल सारी दिहाड़ी भी यही मौसम रहा। माशाल्लाह ये देखो कैसा प्यारा मौसम है। लो जी माशाल्लाह, कई कणकां नूं पानी लगने वाला हो गया ते कई कोई पैली हूर आंदे पे ने। लो जी माशाल्लाह, पालक राई दी है ते विच गाजरां लाई दियां ने, धनिया लाए दा, थोम लाए दा, मूलियां भी लाई दियां ने। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कैसा प्यारा माहौल कीते दा। थोम दियां भूकां पा के हांडी च ते फिर अपनी गै चस आंदी है, खुशबू भी अपनी गै आंदी है दी। क्या बात है जी, खान दी भी चस आ जाती है। लो जी माशाल्लाह, गेतरी कनक राई ही इत्थे, क्योंकि इत्थे सुपरी लाई दी ही ते गेतरी वड्ढ के ते कनक राह खड़ी दी है। ते इनू 1-2 दिन पहले पानी ला दिता असी, खाद भी पा दी है, पानी भी ला दिता है। माशाल्लाह जी हरी हो गई पूरी पैली पानी लाने नाल। ते एहदे च सुपर लाई दी ही ते एहदे च देखो नाली जरा ना शुरू है जमना, जम्मे दे भी ने ते इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक इन्हूं भी पानी लाने हैं। लो जी एहदे च 5-6 कनालां पैली है, एहदे च छटाला राह दिता डंगरां वास्ते। लो जी अगे फिर कनक आ गई, अभी 85 लाई दी ही ते एहदे च भी माशाल्लाह पानी ला दिता है। अगे तोड़ी 85 लाई दी ही, तोड़ी 3 किले ते माशाल्लाह जी सारी च पानी लग गया। लो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फजर नमाज बाजमाज
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵੱਲ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਮੰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖਾਣਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।